الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے. درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا. خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھروں میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں. اڑ جا آسماں میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے ہونی ہو کر رہے گی. اس مناسبت سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حدید کی آیت نمبر 22 تلاوت فرمائی. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. یہ کام اللہ تعالی پر بالکل آسان ہے. اس زمین پر کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے جو لوح محفوظ میں درج کیا جا چکا ہے. اللہ رب العالمین نے ہر اس چیز کے متعلق جو کہ مخلوق کے بارے میں ہے لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے. ذریعہ معاش، رزق، عمر، اعمال وغیرہ یہ سب مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال قبل ہی درج کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا: کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالی نے ہر مخلوق کی قسمت کی مقدار زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 قبل سے لکھ رکھی ہے. اسی طرح ہر حادثہ جس سے بندہ دو چار ہوتا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے پہلے ہی مقدر میں لکھ دیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ الحدید کی اگلی آیت میں مقدر میں پہلے سے لکھے جانے کی وجہ یوں بیان فرمائی کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت آ پہنچے تو وہ مایوس نہ ہو اور نہ ہی کسی چیز کے حاصل کرنے پر فخر اور غرور کرنے لگے، کیونکہ مصیبت کبھی بھی آن پڑتی ہے اور وہ پہلے سے ہی اس کے لیے متعین ہے، اور تمام رحمتیں صرف اللہ ہی کی طرف سے ہیں. پس جو کوئی چیز مشکل یا خیر میں سے ہے اسے پہنچے وہ اس سے ٹل نہیں سکتی، اور جو کوئی چیز اس سے ٹل جائے وہ اس تک پہنچ نہیں سکتی. یہ عقیدہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا: الایمان ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ولقائہ ورسولہ وتؤمنوا بالبعث الآخر. یعنی ایمان اللہ تعالی، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت اور اچھی بری تقدیر کو ماننے کا نام ہے. اس کے ساتھ ہی بندے کو چاہیے کہ ایسی باتوں سے بچے کہ اگر میں یہ کرتا تو اس کا انجام ایسا ہوتا، یا میں اس حادثے سے بچ جاتا وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرَ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِن لَّمْ تَفْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. ترجمہ کچھ یوں ہے: اور کوئی چیز
مصیبت کی شکل میں تمہارے پاس آ جائیں تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا وغیرہ وغیرہ، بلکہ یہ کہو اللہ نے وہی کیا جو ہونا تھا، اور تمہارا گناہ شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مومنوں کے دلوں کو صحیح راہ دکھائے گا اور انہیں سکون عطا فرمائے گا، بشرطے کہ وہ قیاس آرائیوں سے بچتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کا بندے کے دل کو راہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل کو یقین عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بندے کو یہ علم ہو جائے کہ جو مصیبت اس تک پہنچ گئی وہ اس سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو مصیبت بندے سے ٹل گئی وہ اس تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کسی مصیبت سے دوچار ہونے کے بعد اگر بندہ یہ ایمان رکھے کہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور فرمان سے ہوا ہے اور وہ صبر کرتے ہوئے اسے سہ لے اور اللہ تعالیٰ سے جزا کی امید رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرے گا اور اس زندگی میں کھوئی ہوئی چیزوں کے عوض میں اس کے دل کو نور ہدایت سے منور اور اس کے ایمان کو تقویت دے گا، اور جو بندے نے جو کچھ کھویا ہے اس کی تلافی بھی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، کم از کم اس کے برابر یا اس سے بھی کوئی اچھی چیز اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حق میں اتنی ہی مصیبتیں اور مشکلات لکھی ہیں جتنی اس کی استطاعت اور ایمانی قوت ہے۔ یہ ناانصافی ہوتی اگر ہر کسی کو ایک ہی جیسی مصیبت سے آزمایا جاتا اور ناکامیابی پر اسی طرح سزا دی جاتی، کیونکہ کچھ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ صبر کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا انصاف اور اپنی مخلوق پر مہربانی، شفقت اور رحم دلی ہے، جس کی بدولت وہ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت کے مطابق آزماتا ہے اور اسی کے مطابق ان کی نافرمانی کے بدلے میں انہیں سزا بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انصاف پسند قانون کے تحت علماء اکرام نے صبر کو فرض قرار دیا ہے، اور جب یہ بات طے شدہ ہے کہ حادثات آدمی کو اس کی استطاعت کے مطابق متاثر کرتے ہیں، تب تو اس شخص میں ضرور ہی استطاعت ہوگی جس سے کہ وہ سختیوں کو برداشت کر سکے اور صبر کرنے والا بن جائے۔ اس کے بعد اس پر حرام ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے یا انتہائی جوش و غصے کا مظاہرہ کرے یا ایسی کوئی حرکت کرے یا بات کہے جس سے اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ناپسندگی ظاہر ہو رہی ہو، جیسا کہ لمبی دردناک چیخ، کپڑوں کا پھاڑنا، گال پیٹنا وغیرہ وغیرہ۔ جزا کے دن بندے سے اس کی ہر اس حرکت پر پوچھ ہوگی جس سے منع کیا گیا تھا اور اسے بچنے کی بندے میں استطاعت تھی۔ امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیح حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے حدیث یوں بیان کی ہے، ان رسول اللہ برسول من الصالق والالحقنی والشافعی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے والی، سر منڈوانے والی اور کپڑے پھاڑنے والی عورت سے اپنے آپ کو بری کر لیا۔
ہر اس طرح کے عمل کو علماء کرام نے بلا جمع حرام قرار دیا ہے، یعنی کسی مصیبت کے وقت یا کسی عزیز کی موت پر اس طرح کی حرکت کرنے والوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار فرمایا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی حرکات کو سزا نہیں دیتا جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی کو اپنے آنسو اور اپنے دل کے جذبات پر قابو نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے کسی عزیز کے چلے جانے سے یا کسی چیز کے کھو جانے سے جس سے وہ محبت کرتا ہو بہت زیادہ غمگین اور دکھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے آنسو اور دل کے دکھ کو صحیح طریقے سے ظاہر کرنے پر انہیں سزا نہیں دیتا، مگر بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دماغ سے گزرنے والی ہر برائی کو ناپسند کرے اور زبان کو ایسی ہر بات کہنے سے روکے رکھے جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ناراضگی ظاہر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت سعد بن عبادہ کی زیارت کی جو بیمار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چند اور صحابہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر رو دیے اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر رونے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، سنو، اللہ نہیں سزا دیتا آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسو یا دل پر گزرنے والے دکھوں پر، مگر وہ سزا دیتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور اسی کی وجہ سے رحم کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ بھی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ رحمت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، آنکھیں روتی ہیں اور دل دکھی ہو جاتا ہے اور ہم کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ جو ہمارے رب کو خوش کرے۔ اے ابراہیم، تمہاری جدائی سے ہم غمگین ہیں۔ تو ان حدیثوں سے اور ان آیتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور دوسری بات کہ اللہ رب العالمین کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ جب ہم پر آزمائشیں آئیں تو اللہ رب العالمین ہم تمام کو صبر کرنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔